بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جو کہ ایک خدائی حکم تھا۔ اس خواب کا آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کا خیال معلوم کرنے کے لیے ان الفاظ میں ذکر کیا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، سو تو بھی غور کر کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان الفاظ میں جواب دیا: اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ از سر نو بنانے کا حکم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کے ساتھ مل کر اس تعمیر میں حصہ لیا۔ 130 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حرم کعبہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت حاصل کی۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو منظور فرمایا۔ بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو بیمار اپنے پیارے و معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمائے بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آپ دیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسے بیابان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ پروردگار عالم ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا: حسبی اللہ توکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں اس کی ذات پر توکل کرتی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت کے ساتھ شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے جب ایسی جگہ پہنچے جہاں سے بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آتے تھے، وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے اللہ پاک سے دعا کی: اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں سے روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نمازیں ادا کریں۔ یہ پورا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیر خوار بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا۔ البتہ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا۔ اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے بیوی اور بچے سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ وہاں پر عالی شان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمے ٹھہرائے تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی کامل نشو و نما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کرو۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذی الحج کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے، اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کیں۔ پھر دوسری رات وہی خواب آیا، صبح چند گائیں ذبح کیں۔ تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا تو صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش ایزدی اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات بھی یہی حالت دیکھی، شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا، اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ تب آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاؤں گا۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی، خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چوری بھی خفیہ طور پر ساتھ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشائے خانہ کی صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہوا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے بھی ہوں تو میں پھر بھی خدا کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر موقع پا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے اپنے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا کہ اے میرے ابا جان، جو کچھ حکم کیا گیا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم کیا، پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کے۔ وہ بڑی قربانی جنت کا ایک دمبا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا چگتا رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے لے کر اتر آئے اور کہا کہ بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دے۔
کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو، خدا کے حکم نے تاخیر نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دے دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا؟ تو کہتا ہے اور تیرا رب کہتا ہے نہ۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام جنت کا دمبر لے کر حاضر ہوئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ کی آواز آئی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی سختی رکھ دی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا، شکار کو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اور مہمانداری پسند نہ آئی، اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ واپس جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آثار انوار معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بی بی نے کہا، ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، دروازے کی دیوار تو پلستر ہے، اور وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے، اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالح بی بی آ گئی۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے خامد حضرت اسماعیل شکار کو گئے ہوئے ہیں۔ روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی، مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا، اور یہ بات بھی کہنا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے، اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی ہاجرہ نے ماجرا بیان کیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے غم گسار میرے والد خلیل اللہ تھے، اور دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے، جو مجھے بسر و چشم قبول ہے۔ ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غم گسار رہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تورات کے مطابق 12 فرزند تھے، جو مستقل قبائل عرب کے سردار تھے، اور ایک بیٹی تھی جس کا نام بشیامہ بتایا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں 2 بہت مشہور گزرے ہیں، بنایوت اور کیدار، اور ان کا ذکر تورات میں اکثر پایا جاتا ہے۔ بنایوت یا نابت اس کی اولاد اصحاب الحجر ہے، اور کیدار کی اولاد اصحاب الراس ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف سورہ مریم میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور یاد کرو کتاب میں ذکر اسماعیل کا، وہ وعدہ کا سچا اور تھا، رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا تھا، جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے، وہیں ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر مدفون ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔